یا اہل فلسطین نحن اخوکم فی الدین اللہ ینصرکم اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر المسلمین فی فلسطین اللہم دمر اعداء الدین اللہم دمر دیوارہم وخرب دیارہم وشدد شملہم وفرق جمعہم وزلزل اقدامہم ویتم اطفالہم وبدل احوالہم وخذهم اخذ عزیز مقتدر نحن جنودکم یا اہل فلسطین نحن جنودکم فی الاسلام نحن معکم فلسطین للعرب من الشرق الى الغرب من بحرها الى نهرها ومن شمالها الى جنوبها ويل للصهاينة ويل للأمريكان ويل للشهود والانتصار والفتح للمسلمین بفضل اللہ تعالی ومنہ. ہمارا مطالبہ ہے کہ اس یہودی سٹیٹ کو اس کے وزیر اعظم پر جنگی جرائم کا مقدمہ چلایا جائے. آج کا فلسطینی چھوٹے چھوٹے بچے بوڑھے عورتیں جو بے خطر ہو کر بمبوں سے دھماکوں سے آگ سے ہر لحاظ سے بے خطر ہو کر وہاں پہرا دے رہے ہیں، تو یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی فوج میں قبول فرمایا ہے. تو جن عرب ملکوں نے یہود سے دوستی کی، کیا ان کو قرآن کے لفظوں کا معنی نہیں آتا کہ ہمارے سکول کالجز یونیورسٹیز کے نصاب سے جہاد کی آیتیں نکالنا، اسلامی ہیروز کے تذکرے نکالنا، اور پھر یہ کہ اسلامی سچا دین ہے، اس کو ہائی لائٹ کرنے پر جھگڑے ہو رہے ہیں. امریکہ کہتا ہے کہ وہ سارے دین ہی سچے ہیں. تم جب بچوں کو بکوا دیتے ہو کہ صرف اسلام سچا دین ہے تو یہیں سے وہ دہشت گرد بن جاتے ہیں، وہ اور کسی کو قبول ہی نہیں کرتے. لہٰذا تم پرائمری ہو، مڈل ہو، کالج، جو کچھ ہو، ہر نصاب میں یہ رکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے رمضان المبارک گزرنے کے بعد امت مسلمہ کا کارواں اگلے رمضان کی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ رمضان المبارک کے اندر اس جامع مسجد جلالی رضوی کے اندر جمعۃ المبارک کی ادائیگی کا آغاز کیا گیا اور اسی سلسلہ میں بندہ ناچیز کو بھی آج کے جمعہ کے لحاظ سے دعوت دی گئی۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس جمعۃ المبارک کو اس مسجد کے اندر جو آغاز ہوا قیامت تک ہمیشہ تسلسل کے ساتھ جاری رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور اس مسجد کے بانیان جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور جو حالت حیات میں ہیں رب ذوالجلال ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ جنید زماں حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس سرہ العزیز آپ نے تبلیغ دین کا جو سلسلہ بھکی شریف کے اندر شروع کیا اس کے اثرات اللہ کے فضل و کرم سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے پوری دنیا پر مرتب ہوئے۔ ایک سلسلہ قرآن و سنت کی تدریس کا ہے جو کہ درس نظامی کی شکل میں کئی سالوں تک پڑھایا جاتا ہے۔ جمعہ کے روز عربی خطبہ سے پہلے اردو میں تقریر کا سلسلہ جو عجم میں شروع کیا گیا، اس کا مقصد عوام کو حالات حاضرہ جس زمانے میں جمعہ پڑھا جا رہا ہے اس کے لحاظ سے قرآن و سنت سے عوام کی رہنمائی کرنا، ہر 7 دن کے بعد ایک ریفریشر کورس کی طرح لوگوں کے شرعی مسائل کا حل بیان کرنا اور معاشرے کے اندر جو اندھیرا چھا رہا ہو اس اندھیرے کے مقابلے میں سویرے کا اہتمام کرنا، یہ جمعۃ المبارک کے
خطاب کا مقصد ہے آج دنیا کے اندر دین اسلام کے خلاف حملے بڑی شدت اختیار کر چکے ہیں اور اس کے بہت سے محاذ ہیں۔ یہود و نصارہ اسلام دشمن قوتوں میں سے شدید ترین دشمن ہیں دین اسلام کے۔ ویسے تو جو بھی دین اسلام سے باہر ہے، ہندو ہوں، سکھ ہوں، پارسی ہوں، مجوسی ہوں، سب ہی شیطانیت کی قوتوں کے اعلیٰ اور خود شیطان ہیں اور اسلام کے خلاف ہر وقت سازشوں میں مصروف رہتے ہیں۔ لیکن یہود و نصارہ یہ اسلام کی سب سے پرانی اپوزیشن ہے جو پہلے دن سے اسلام کے خلاف ہیں اور اسلام کے خلاف سازشوں میں سر فہرست ہیں، اور اس بنیاد پر کہ ان کے دین کو اسلام نے آ کر کینسل کیا، منسوخ کیا، تو انہیں زیادہ غصہ ہے کہ اس دین نے ہمارے دین کو کیوں ایکسپائر کیا۔ اس بنیاد پر وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ خاکے بنا کر یا قرآن مجید جلا کر یا پھر امت مسلمہ پر مختلف نظریاتی یا ویسے جسمانی حملے کر کے اسلام کا راستہ روکنا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ کا فرمان ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اسلام کا راستہ نہیں روک سکتی۔ یہود و نصارہ میں سے پھر یہود جو ہیں ان کو قرآن مجید برہان رشید میں نصارہ کے مقابلے میں بھی زیادہ ہمارا دشمن قرار دیا گیا، اور ان کا شر مزید زیادہ امت مسلمہ اور اسلام کے خلاف ہمیشہ پھیلتا رہا۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے ضربت علیہم الذل والمسکنہ فرما کر ان کی شدید مذمت کی کہ ان پر ذلت و رسوائی مسلط کر دی گئی، یہ ذلیل لوگ ہیں، یہ مسکین لوگ ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ نے جب تورات میں یہود سے خطاب کیا تو ایک بار بھی اللہ نے ان کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے نہیں پکارا۔ اہل تورات کو ایک بار بھی رب ذوالجلال نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا۔ اور ادھر قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 88 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سب سے پہلے اس فرق کو نوٹ کیا تو آپ نے فرمایا کہ جس رب نے دنیا میں ہم سے گفتگو کرتے ہوئے، یعنی اس طرح کہ اب مثلا آپ سنتے رہے رمضان میں تقریریں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزہ فرض کر دیا گیا، یعنی روزہ ایک مشکل کام ہے، لیکن اس سے پہلے رب نے جو نام لیا تو وہ بڑا پیار سے تاکہ اگلا کام ان کو آسان محسوس ہو۔ یہ نہیں کہا اے مسکینوں، اے ذلیلو تم پہ یہ لازم کر دیا گیا، بلکہ کہا اے میرے نام والو، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب ہے اے مومنین، اور مومن اللہ کا نام ہے، المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ تو یہ شان ہے اس امت کی
کہ ان کو کوئی حکم دیتے ہوئے، ان کی کوئی ڈیوٹی لگاتے وقت اللہ نے کام بعد میں بتایا ہے، انعام پہلے دیا ہے۔ اتنا بڑا مرتبہ کہ اپنا نام، حالانکہ اللہ کے مومن ہونے کا اور مطلب ہے، مومن کے مومن ہونے کا اور مطلب ہے، لیکن اس کے ناموں میں سے ایک نام تو ضرور ہے، المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے جس رب نے دنیا میں ہمیں اپنے نام سے پکار کے ساری قوموں میں ممتاز کر دیا، امید ہے کہ آخرت میں بھی ہمیں ساری قوموں میں ممتاز فرمائے گا۔ اور ادھر یہود کو رب ذوالجلال نے جب تورات میں ان سے بات کی کہ تجھ پر یہ فرض ہے، یہ لازم ہے، تو وہاں لفظ کیا ہے؟ یا ایھا المساکین، اے مسکین لوگو، یعنی ان کو رب نے مسکین کہہ کر ان سے گفتگو کی۔ ان کے لیے دنیا میں بھی مسکینی ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، اور آخرت میں بھی ذلت و رسوائی ہے۔ اور یہ چونکہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے قرآن کے اندر ایک اعلان ہے، اس بنیاد پر وہ حسد، بغض اور کینے کی بنیاد پر اس امت کے ساتھ اپنی دشمنی کا شروع سے اظہار کر رہے ہیں۔ اور خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں ان کے بارے میں وہ خبر دی ہے اس امت کو کہ جس کے نتیجے میں یہ امت، جس طرح کہ آپ تم نے دیکھا کہ فلسطینی غیر مسلح ہیں، میزائلوں کا مقابلہ غلیلوں سے کر رہے ہیں اور پتھروں سے ٹینکوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں، اور اتنا زیادہ جو عالم کفر یہود کے ساتھ ہے، اس کے باوجود وہ اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہزاروں لوگ شہادت پا گئے مختلف مواقع پر، مگر پھر بھی انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم یہودیوں سے صلح کر لیں اور بیت المقدس کا کچھ حصہ انہیں دے دیں، کچھ خود لے لیں، بلکہ ایک ایک انچ کے لیے وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ قوت اور یہ دلیل اور حجت کی بنیاد پر ان کا ڈٹ جانا، یہ اسلام کی حقانیت، قرآن کی حقانیت اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی حقانیت ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر رب ذوالجلال کا یہ فرمان ہے 15ویں پارے میں، اور ہر صدی، ہر سال اس فرمان کی صداقت ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسرائیل کا لفظ اپنے طور پر کوئی برا لفظ نہیں۔ اسرائیل یا بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیہ السلام، یعنی اسرائیل کا لغوی معنی ہے عبداللہ، اور لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ تو اس کو دھوکے سے ایک ملک کا نام رکھا یہود نے، اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کی زبانوں پہ وہی نام پکا ہو گیا، حالانکہ اصل یہودی سٹیٹ کا نام ہے الکیان الصہیون۔ لیکن جس طرح اب مسجد اقصی کے مقابلے میں جو قبہ صخرہ ہے وہ گولڈن کلر کا، وہ زیادہ رائج کیا گیا، وہ بھی مقدس جگہ ہے، مگر وہ مسجد اقصی نہیں۔ مسجد اقصی کے اندر وہ ایک علیحدہ جگہ ہے، مگر اصل مسجد اقصی اس کے اوپر وہ دوسرے کلر کا گنبد بنا ہوا ہے۔ یہ تشہیر بھی ان کی اس خیانت کی بنیاد پر تھی کہ خدا نخواستہ جو ان کا منصوبہ ہے کہ کہیں دھماکوں سے مسجد اقصی کو گرا دیا جائے اور پھر اس کی جگہ
ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جائے تو گرا کر ہم کہیں گے وہ مسجد اقصی تو اپنی جگہ موجود ہے، ہم نے تو گرائی نہیں. تو اس طرح نام کے اندر بھی انہوں نے اپنے اس غاصبانہ حصے کا نام اسرائیل رکھا اور مسلمانوں کی زبانوں پر اسرائیل پکوایا. یعنی آج اگر ہم مذمت کرتے ہیں ان کی تو پھر بھی مرد آباد کہنے کے لیے ہمیں اسرائیل مرد آباد کہنا پڑتا ہے، اور الکایان الصہیون مرد آباد کہیں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کس کو مرد آباد کہہ رہے ہیں. تو حقیقت میں اسرائیل ایک مقدس نام ہے، لیکن انہوں نے ایک غصب شدہ زمین اور ایک ایریے پر اس نام کو استعمال کر رکھا ہے. اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم جب اس کی مذمت کرتے ہوئے اسرائیل اس کو کہتے ہیں تو یہ محض ان کا ایک دعویٰ ہے، حقیقت میں وہ اسرائیل نہیں ہے. حقیقت میں اسرائیل اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور جس کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اور مقدس الفاظ ہیں وہ. تو قرآن مجید میں پوری سورہ بنی اسرائیل ہے 15ویں پارے میں. تو خالق کائنات جل جلالہ نے، کیونکہ اس کے آغاز میں سفر معراج کا ذکر ہے، تو اسی رکوع کے اندر رب ذوالجلال نے یہود سے خطاب کیا. فرمایا عسیٰ ربکم ان یرحمکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تم پہ رحم کرے. یعنی اگر تم اپنے کرتوتوں سے باز آ جاؤ تو رب تم پہ رحم کرے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، لیکن یاد رکھو اگر تم نے اس علاقے میں اپنی بری حرکتوں کی طرف عود کیا، یہاں تم نے قبضہ کیا، یہاں تم نے شاعر اسلام کی بے حرمتی کی، تو رب ذوالجلال نے ساتھ یہ وعدہ کیا عدنا، فرما پھر ہم بھی عذاب کا اعادہ کریں گے. یعنی پہلے تم پر عذاب آیا، پھر تمہیں ریلیف دیا گیا. فرما اس کے بعد ان عدتم عدنا، اگر تم لوٹے، تم نے ہمارے حکم کی نافرمانی کی، تم نے ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھوڑیں گے ہم بھی نہیں، قیامت تک کے لیے عدنا، ہماری طرف سے بھی تم پر عذاب آئے گا. وہ عذاب ہم بندوں کے ہاتھوں سے دلوائے، یا ہم بجلی یا بارود یا کسی طریقے سے تمہیں زمین میں دنسا کر تمہیں عذاب دیں. لیکن خالق کائنات جل جلالہ کا نہ بدلنے والے قرآن کے اندر یہ چیلنج ہے، اور یہ امت مسلمہ کے لیے سہارا ہے کہ ہم اس سائیڈ میں ہیں کہ جس سائیڈ میں رب خود فرما رہا ہے ان عدتم عدنا، یعنی وہ یہود عدتم کی طرف ہیں اور امت مسلمہ عدنا کی طرف ہے. کہ خالق کائنات نے فرمایا کہ تم اگر میرے دین سے، میرے آخری دین اسلام سے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت سے تم بغاوت کرو گے، ان پر حملے کرو گے، عدنا، تو اللہ فرماتے ہیں میری قدرتوں میں کوئی کمزوری یا کمی نہیں، ہم نئے سرے سے تم پر ذلت و رسوائی کا عذاب مسلط کر دیں گے. دوسری طرف قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ کا نامے پارے کے اندر یہ فرمان ہے. رب ذوالجلال سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 167 میں فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، محبوب میرے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب فیصلہ کیا تمہارے رب نے، آپ کے رب نے فیصلہ کیا. پیچھے ذکر یہاں بھی یہود کا آ رہا ہے لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. تو خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ رب فیصلہ کر چکا ہے. لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، ہم سے مراد ہے یہود،
کہ اللہ مسلط کرے گا یہود پر. کس کو مسلط کرے گا اور کب تک مسلط کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے من یسومہم سوء العذاب، اللہ یہود پر انہیں مسلط کرے گا جو ان یہود کو بدترین عذاب کا ذائقہ چکھائیں. من یسومہم سوء العذاب، صرف عذاب نہیں، بدترین عذاب انہیں دیں یہود کو. اللہ ان لوگوں کو ان یہود پہ مسلط کرے گا. کب تک؟ کتنی صدیوں تک؟ خالق کائنات فرماتا الی یوم القیامہ، قیامت تک. تو الی یوم القیامہ کے اندر یہ 15ویں صدی بھی ہے. یعنی جب قرآن نازل ہوا اس قرآن کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے ایک خبر دی یہود کے خلاف. یعنی بلا وجہ وہ دشمن نہیں قرآن کے، یا تو قسمت بھلی ہوتی تو قرآن کو مان جاتے، تو پھر ڈبل ایمان ملتا، ان کو ڈبل شان ملتی. مگر انہوں نے تکبر کیا، حسد کیا کہ نبوت ہم سے چھن کیوں گئی، اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی. تو خالق کائنات نے تاکید کے ساتھ لَيَبْعَثَنَّ، لام بھی تاکید کا ہے، نون بھی تاکید کا ہے، کہ رب ذوالجلال ضرور بھی ضرور قیامت تک ایسی قوت یہود پر مسلط کرتا رہے گا کہ جو یہود کو ناکوں چنے چبوائیں گے، جو یہود کو ذلیل و رسوا کر کے رکھیں گے. اور ساتھ ہی خالق کائنات جل جلالہ نے یہ فرما دیا ان ربک لسریع العقاب، کہ اللہ بہت جلد عذاب دیتا ہے. یعنی دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب وہ جلد آنے والا، اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے پھر دائمی عذاب جو جہنم کا ہے. تو اس آیت کریمہ کے اندر جو فیصلہ ہے یہ ہے قوت نہتے فلسطینیوں کی. اگرچہ ارد گرد کے ریاستوں نے انہیں سہارا نہیں دیا، اور سب سے بڑھ کر فریضہ تھا سعودی عرب کا، مگر وہ تو یہود سے دوستی کا حلف اٹھا چکے. اس بنیاد پر تقریریں ہونے لگی وہاں پر ممبروں پہ کہ یہود سے دوستی کر لے تو کوئی حرج نہیں. یہ وجہ تھی کہ بہت سے عرب ملکوں نے یہود کو تسلیم کر لیا اور قرآن پس پشت ڈال دیا. اللہ واضح طور پر اس قرآن میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو کبھی بھی دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے نہیں ہو سکتے. تو جن عرب ملکوں نے یہود سے دوستی کی، کیا ان کو قرآن کے لفظوں کا معنی نہیں آتا؟ یقیناً ان کو آتا ہے، ان کی زبان میں تو اترا ہے. ہماری مادری زبان نہیں عربی، ان کی تو مادری زبان ہے، مدر لینگویج ہے، وہ جانتے ہیں. تو پھر یا تو یا ایھا الذین آمنوا میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتے کہ خطاب ایمان والوں کو ہے، ہمیں نہیں ہے. جب خطاب واضح ہے اللہ کی طرف سے ایمان والوں کو، تو ایمان قرآن پر بندے کا پورا ہی تب ہوتا ہے جب یہ بھی مانے باقی چیزوں کے ساتھ کہ ہمارے لیے رب نے حرام کیا ہے یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کو. اب کتنے ممالک میں یہود کا آنا جانا بالکل فری ہو گیا، اور پاکستان کا لبرل ٹولہ اور نام نہاد حکمران ان کی رال بھی ٹپک رہی ہے کہ اگر عرب مان گئے ہیں تو ہمیں کیا ہے، ہم بھی تسلیم کر لیں ان کو. اور پھر ہم جیسے خطیبوں کو علماء کو کہتے ہیں تم کوئی بڑے عالم ہو، وہ تو کعبے میں بیٹھے ہیں، ان کے قرآن تو وہاں اترا ہے. تو ہم ببانگے دہل کہتے ہیں قرآن وہاں اترا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر جو اترا ہے وہ یہی ہے.
اور اس کے اندر قطعی طور پر موجود ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ یہود و نصارہ کو کبھی دوست مت بناؤ۔ اب یہ اس دوستی کا نتیجہ ہے کہ مسجد اقصی میں تراویح کے دوران مسلمانوں پہ حملہ ہوا۔ یہ اس دوستی کا نتیجہ ہے کہ ایک ایک دن میں 50 طیارے اس یہودی سٹیٹ کے غزہ پر پروازیں کر کے بمباری کرتے رہے، اور ارد گرد جو بیٹھے ہوئے ملنگ ہیں وہ اپنی دوستی کا ہنی مون منا رہے ہیں، اور انہیں خبر نہیں کہ ان پر ذمہ داری کیا عائد ہو رہی ہے۔ اور اللہ نے کن لوگوں کی تحسین کی ہے قرآن مجید برہان رشید میں، کہ جو ڈٹ جائیں گے یہود کے خلاف اپنی حجت، دلیل اور برہان کی روشنی میں، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشاندہی کی ہے حدیث کے اندر۔ اب دیکھو قرآن کے بعد یہ حدیث مسند ابی یعلا کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 14 سال پہلے آج کی خبر دی تھی اس زمانے کی اور قیامت تک کی، وہ موجود ہے۔ مسند ابی یعلا کی جلد نمبر 5 ہے، اس جلد نمبر 5 کے اندر حدیث نمبر 6386 ہے اور صفحہ نمبر 459 ہے۔ سرکار فرماتے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی، فرمایا ہمیشہ لا تزال عصابہ، عصابہ کہتے ہیں جماعت کو، گروہ کو، ایک لشکر اور ایک فوج کو۔ فرمایا ہمیشہ میری امت میں سے ایک گروہ، ایک فوج یقاتلون علی ابواب بیت المقدس، قیامت تک کی کوئی صدی یا کوئی سال ایسا نہیں گزرے گا جب بیت المقدس کے دروازوں پر، مسجد اقصی کے دروازوں پر اور اس کے ارد گرد ما حولہ جو ایریا ہے یعنی فلسطین، اس پر قیامت تک کے لیے کوئی ایسا زمانہ نہیں ہوگا کہ جو زمانہ تو ہو اور میرے غلام بیت المقدس پر پہرا نہ دے رہے ہوں، اور میرے غلام بیت المقدس کے دروازوں پہ کھڑے ہو کر جہاد نہ کر رہے ہوں۔ فرمایا قیامت آ جائے گی، میرے غلام بیت المقدس کا سودا نہیں ہونے دیں گے، جانیں دے دیں گے نسل در نسل، مگر بیت المقدس سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ تو آج کا فلسطینی، چھوٹے چھوٹے بچے، بوڑھے، عورتیں، جو بے خطر ہو کر بمبوں سے، دھماکوں سے، آگ سے، ہر لحاظ سے بے خطر ہو کر وہاں پہرا دے رہے ہیں، تو یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی فوج میں قبول فرمایا ہے، اور یہ ان کے برحق ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ جو حاکمان وقت یہود و نصارہ کی